السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں لیسن 26، جیسا کہ کل ہم لوگ بتائے تھے. الدرس السادس والعشرون. اس درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اکثر زیادہ تر فعل اس میں جو فوکس ہوگا جس فعل پر وہ ہے فعل مثال. مثال واوی. مثال واوی پر اس چیپٹر میں فوکس ہے. مثال واوی اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کے شروع میں جس کا فا کلمہ جو ہے وہ واو ہوتا ہے یا ہوتا ہے. جس فعل کا فا کلمہ کیا ہو، واو ہو یا اس کو کہتے ہیں مثال. اور اگر واو ہے تو مثال واوی ہوتا ہے. مثال واوی ہی پر فوکس ہے اس چیپٹر میں. اس کا گردان کیسے ہوتا ہے، کیسے چینج ہو رہا ہے. تو مضارع میں حذف ہو جاتا ہے، واو نہیں رہتا ہے. یہ چیز ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. الدرس السادس والعشرون، 26واں سبق، 26 لیسن. بشیر نام کا ایک شخص رہتا ہے، شاگرد ہے. بشیرن کہتا ہے یا فضیلت الشیخ، کہ اے فضیلت الشیخ. اپنے استاد سے کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتا ہے یا فضیلت الشیخ. فضیلتہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. یا لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ منصوب ہو گیا، کیونکہ فضیلت الشیخ مضاف مضاف الیہ ہے. فضیلت الشیخ مضاف مضاف الیہ ہے. اور مضاف نام کے پہلے اگر یا لگ جاتا ہے تو ضمہ سے ہو جاتا ہے کیا، یہ فتحہ. جیسے عبد الرحمن میں یا لگ جائے تو یا کیا ہو جائے گا، یا عبدہ، یا عبد الرحمن. ٹھیک ویسے یا رب العالمین، یا لگنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ بتا چکا، پھر سے دہرا دیے. تو کہتا ہے کہ یا فضیلت الشیخ، کیا فضیلت والے شیخ، من ہے شیخ استاد. نوریدو، نوریدو کہاں سے ہے، ارادہ یوریدو. نحنو کے لیے کیا ہے اس کا گردان، نوریدو، ہم سب چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں، ان نشتریہ. یہ ہو گیا آپ کا کیا، مصدر معول. اشترا یشتری، یہ کہاں سے ہے، نشتری اشترا خریدنا. نشتری اشترا یشتری خریدنا ہو گیا. یہ ہوا کے لیے یشتری، اور نحنو کے لیے کیا ہے، نشتری. نشتری تو ان لگنے سے کیا ہو گیا، ان نشتریہ، یہ منصوب ہو گیا ان لگنے کے وجہ سے. ٹھیک ہے، ویسے اس میں کوئی حرکات تھا نہیں. مرفوع میں بھی ان نشتریو نہیں تھا، یہ مرفوع میں بھی کیا تھا، نشتری تھا. یہاں پہ دمہ ظاہر نہیں تھا. ٹھیک ہے، کچھ کارن ہے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نشتری تھا، یہ ان لگنے سے کیا ہو گیا، یہ اس کا فتحہ ظاہر ہو گیا، ان نشتریہ. ٹھیک ہے، میرے حرکات ظاہر ہو گیا، فتح ہو گیا، منصوب ہو گیا. یہ خریدنا چاہتے ہیں، نرید ان نشتریہ. اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. تو ان نرید، ہم سب چاہتے ہیں، ان نشتریہ، کہ ہم سب خریدیں. وی وانٹ ٹو بائی کے میننگ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب خریدیں، یا شارٹ میں ہم سب خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتا ہے نا، ان حرف نصب آئے اور فعل مضارع منصوب آئے تو وہ مصدر کا میننگ دیتا ہے.
کھانا پینا چاہنا، یہاں پہ خریدنا، نہ والا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم سب خریدنا چاہتے ہیں. کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاذا، یہ یعنی اسے خریدنا چاہتے ہیں. استاد کی طرف مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے بشیر کہ استاد ہم لوگ خریدنا چاہتے ہیں اسے مانے کیا؟ اسے المعجمہ، معجم مطلب ڈکشنری، لغت، ڈکشنری، ٹھیک ہے، ڈکشنری خریدنا چاہتے ہیں. المعجمہ، یہ فتح ہو، معجمہ. تو حاضہ ہے مفعول بھی. حاضہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی. کس کا مفعول بھی ہے؟ نشتری کا. کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ جواب ہے حاضہ، اسے خریدنا چاہتے ہیں. اب حاضہ اسے سے مراد کیا ہے؟ اس کا بدل آ گیا. حاضہ کا بدل کیا ہے؟ المعجمہ. تو بدل پتہ ہے، جس کا بدل ہوتا ہے اسی کا حالت کو اختیار کر لیتا ہے. تو حاضہ یہاں پہ منصوب ہے، یعنی کہ نصب کی جگہ میں فی محل نصب کہتے ہیں. حاضہ تو مبنی ہوتا ہے، منصوب کی علامت دکھے گی نہیں، مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو. تو یہ منصوب ہے، جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کیا؟ فی محل نصب ہے. لیکن معجم اس کا بدل ہے. تو معجم اپنا وہ بھی بدل کا حالت لے لے گا، ٹھیک، وہ بھی حاضہ کا حالت لے لے گا. حاضہ کا حالت اصل میں کیا تھا؟ منصوب تھا. تو حاضہ المعجم، ہم سب خریدنا چاہتے ہیں اس ڈکشنری کو، الذی، جو یعنی معجم ڈکشنری جو معک آپ کے ساتھ ہے، معک آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ولیکننا، ولیکن، لیکن، ولیکننا، یہ نا سے مراد کیا ہے؟ نحنو. لاکن کے بعد، لاکننا کے بعد اگر لاکنہ کے بعد نحنو آئے گا، جڑ جائے گا تو نا بن جاتا ہے، کیونکہ لاکنہ انا کی بہنوں میں سے ہے. لاکنہ انا کی بہنوں میں سے. تو اننا، جیسے انا کے بعد انہو، انہما آتا ہے نا. انا کے بعد انکا آتا ہے. جیسے انا کے بعد انتا لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ انکا. انا انتا تو نہیں ہے نا، متصل ضمیر جڑ جاتا ہے تو انتا کیا بن جاتا ہے؟ انا کا. ٹھیک ویسے ہی انا کے بعد اگر نحنو جڑ جائے تو کیا بن جائے گا؟ انا نا. اگر انا جڑ جائے تو کیا بن جائے گا؟ انی یا اننی یا متکلم. ٹھیک ویسے ہی لاکنہو، لیکن وہ، لاکنکا مطلب لیکن تم، لاکنی لیکن میں، اور لاکننی لیکن ہم سب. تو کیا کہہ رہے ہیں بشیر؟ ہم سب خریدنا چاہتے ہیں، ولیکننا، لیکن ہم سب جو ہیں، لیکن ہم سب لا نجدوہ، ہم سب نہیں پا رہے ہیں. لا نجدوہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کہتا ہے، لیکن ہم سب جو ہے وی آل لا نجدو. نجدو کہاں سے آیا؟ وجدہ یجدو. یہ نجدو کہاں سے آیا؟ وجدہ یجدو. وجدہ یجدو، پانا، ٹو فائنڈ، ٹھیک ہے. وجدہ یجدو، یوجدو تھا اوریجنل لیکن واو اس کا حذف ہو گیا. وجدہ سے یوجدو نہیں بلکہ یجدو. تو یجدو، تجدو، تجدو، اجدو، نجدو. نحنو کے لیے کیا ہے؟ نجدو. نجدو مطلب ہم سب پا رہے ہیں. لا نجدو نافیہ، ہم سب نہیں پا رہے ہیں، میں ہمیں نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، یہ معنی ہم سب کو نہیں مل رہی، یہ معنی ہوگا. لا نجدو، وی آر انیبل ٹو فائنڈ، یہ معنی ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لا نجدو، ہم لوگ نہیں پا رہے ہیں. لا نجدو، ہم لوگ نہیں پا رہے ہیں. کسے نہیں پا رہے ہیں؟ ہو کیا مفعول بھی، کس کا مفعول بھی ہے؟ جڑا ہوا اسی سے، اسی کا مفعول بھی ہے. کیا نہیں پا رہے ہیں؟ نجدو ہو، اسے نہیں پا رہے ہیں. ہو سے مراد کیا ہے؟ ہو سے مراد یہ معجم، اس کو نہیں پا رہے، یہ نا مراد ہے، ٹھیک ہے. کہاں نہیں پا رہے؟ فی المکتبات ہی، مکتبات میں ہمارے بہت ساری کتاب کی دکانوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہیں مل رہا ہے. فی المکتبہ نہیں، فی المکتبات ہی، بہت ساری مکتبہ لائبریری کے لیے آ سکتا ہے، اور آپ کا کتاب دکان کے لیے، بک شاپ کے لیے آ سکتا ہے. جیسے کہ یہاں بھی انڈیا میں بھی ہم لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی. مکتبات ہمارے کتاب کی دکانوں میں نہیں پا رہے ہیں. فی المکتبات ہی، ہم لوگ نہیں پا رہے ہیں اسے، اس معجم کو، دکانوں میں، بک شاپ میں. مدرس کہتے ہیں تجیدون، کیا مدرس کہتے ہیں؟ تجیدون. تجیدو کیا تھا؟ انتا کے لیے، تم پاؤ گے، لیکن مدرس مخاطب ہے سب سے بات کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کیا؟ تجیدون. تجیدون کیا؟ انتم کے لیے. تجیدون کیا ہے؟ انتم کے لیے. جیسے کہ یجدو، یجدانی، یجدون،
تجدو تجدانی یجدنا تجدو تجدانی تجدونا، تو تجدونا مطلب تم لوگ پاؤ گے. یو آل ول فائنڈ ہو مانے اسے، کسے پاؤ گے مانے اس معجم کو پاؤ گے. فی المکتبتی کہاں پاؤ گے؟ مکتبۃ الکبیرتی بڑی بڑی مکتبہ میں پاؤ گے، مانے بڑی کتاب کی دکان میں پاؤ گے. فی المکتبتی الکبیرتی یہ نعت منوط ہو گیا. اور یہ جو بڑی دکان ہے کتاب کی کہاں ہے؟ التی، التی یعنی کہ، تو کبیر کیا ہے؟ کبیرتی نعت کس کا نعت ہے؟ مکتبتی کا، کہ بڑی دکان میں پاؤ گے، بگ بک شاپ میں. اور التی بھی نعت ہے کس کا؟ نعت یعنی کہ صفت ہے کس کا؟ مکتبتی کا، بڑی بڑے مکتبہ میں پاؤ گے جو، تو یہ التی بھی صفتی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبیرتی بھی نعت ہے، التی بھی نعت ہے مکتبتی کا. جو کیا؟ امام المسجدی جو مسجد کے سامنے ہے، جو مسجد کے سامنے ہے اس مکتبے میں تم پاؤ گے. پھر کہتے مدرس کیا؟ تجدون تم لوگ پاؤ گے، فیہا اس میں یعنی کہ اس مکتبے میں پاؤ گے. فیہا تجدون تم لوگ پاؤ گے اس مکتبے میں. معاجم، معاجم کیا ہے؟ جمع ہے. معجم کی جمع کیا ہے؟ معاجم. ڈکشنری کی جمع ڈکشنریز. معاجمہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ تجدون کیا ہے نا، تجدون کا مفعول بھی کیا ہے؟ یہ معاجمہ. کیا پاؤ گے؟ معاجمہ، اس لیے منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے کس کا؟ تجدون کا. ٹھیک ہے. معاجم معاجم معجم پاؤ گا، اور یہ مفاعل کے وزن میں ہے. مفاعلو جیسے مساجدو، ٹھیک ہے، جیسے مدارسو، یہ سب جمع ہے. مجالسو، تو مفاعلو کے وزن میں جو جمع آتا ہے وہ سب غیر منصرف ہوتا ہے، ممنوع من الصرف ہوتا ہے، تنوین نہیں لیتا ہے، تنوین نہیں لیتا ہے. اس لیے دیکھ رہے آپ تنوین نہیں ہے، معاجمن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ عائشتو یہ فیمیل عورتوں کا نام ہے اس لیے تنوین نہیں. ابراہیم فورن نیم اس لیے تنوین نہیں. تو یہ بھی ایک کیٹیگری میں جاتا ہے معاجم، یعنی کہ مفاعل کے وزن میں جو جمع عربی میں آتی ہے وہ بھی کیا؟ غیر منصرف ہوتی ہے، یعنی کہ تنوین نہیں. ٹھیک ہے، اور مجرور ہوگا تو فتح کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں کر چکے پہلے. تو پاؤ گے معاجمہ عربیتن، یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ معاجم کی صفت ہے. یہ تنوین لے لیا عربیتن. ٹھیک ہے، یہ نارمل اسم. یہ تو آپ کا غیر منصرف نہیں نہ ہے، یہ پورا معرب ہے، 3 حالت ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ نعت ہے کس کا؟ معاجم کا. معاجم عربیتن عربی ڈکشنریز پاؤ گے. ٹھیک ہے. وَأَجْنَبِيَّةً اور کیا پاؤ گے؟ وَأَجْنَبِيَّةً فارن ڈکشنری پاؤ گے. اجنبی یعنی کہ فارن ڈکشنری. معاجم عربیتن وَأَجْنَبِيَّةً وَأَجْنَبِيَّةً اجنبی یعنی کہ فارن. ٹھیک ہے، لوکل میں نے عربی ڈکشنری بھی پاؤ گے اور اجنبی یعنی کہ فارن ڈکشنری بھی پاؤ گے. معاجم یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، لیکن اس کا نعت پھر مؤنث کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ معاجم یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. معجم غیر عاقل، اس کی جمع غیر عاقل کی جمع کو کیا سمجھتے ہیں؟ مؤنث سمجھتے ہیں. اس لیے یہ عربین نہیں ہے، عربیتن آ گیا. ٹھیک ہے یہاں پہ. اور کیا پاؤ گے؟ وہ مصاحف، مصاحف مصحف پاؤ گے. وہ مصحف کی جمع، مصحف کی جمع کیا؟ مصاحف. مصاحف پاؤ گے من بلاد مختلفۃ، الگ الگ ملکوں کے مصاحف پاؤ گے. فرام مینی کنٹریز، من بلاد مختلفۃ ڈفرینٹ کنٹریز. یہ مختلف کیا ہے؟ نعت ہے، کس کا نعت ہے؟ بلاد کا. بلد کی جمع کیا ہے؟ بلاد. ٹھیک، ویسے ہی یہ بلد بھی مذکر ہے لیکن اس کا جمع کیا؟ بلاد. تو بلاد لیکن غیر عاقل کی جمع ہے نا، بلد تو غیر عاقل ہے. ٹھیک، اس لیے اس کا صفت اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ مؤنث سمجھا جائے گا. تو لہٰذا اس لیے مختلف نہیں ہے، مختلفن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مختلفتن ہے. سیم وہی قاعدہ جو عربیتاً منصوب مؤنث جس وجہ سے ہوا، اسی وجہ سے مختلفتن یہ اس میں گولتا ہے، کیونکہ بلاد کو مؤنث سمجھا جا رہا ہے کیونکہ غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مختلفتن نعت ہے. الگ الگ ملکوں کے مصاحف پاؤ گے. وصحفن، صحف سے مراد کیا ہے؟ نیوز پیپرز. صحیفتن کی جمع کیا ہے؟ صحفن. صحیفتن صحیفہ، نیوز پیپر کی جمع صحفن. اور کیا پاؤ گے؟ صحفن. یہ سب منصوب کیوں آنا؟ کیونکہ سب مفعول بھی ہے، یا سب مفعول بھی جو معاجم اس سے جڑا ہوا ہے. معاجمہ پاؤ گے. اور کیا پاؤ گے؟ مصاحفہ پاؤ گے. یہ سب مفعول بھی سے جڑا ہوا ہے. کون سا مفعول بھی ہے اصل میں یہاں پہ؟ معاجم ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہے. مصاحف پاؤ گے.
اور کیا پاؤ گے؟ صحفن، یہ پاؤ گے نیوز پیپر، اخبارات پاؤ گے. کہاں کے اخبارات ہیں؟ من انحاء العالم. من انحاء العالم مانے عالم کے کونے کونے کے مانے دنیا کے ہر جگہ کی نیوز پیپر اخبارات تم پاؤ گے. من انحاء، انحاء مانے ہو گیا کنارہ، اینڈ. تو عالم کے، دنیا کے الگ الگ جگہ سے، الگ الگ جگہ کی اخبارات کو تم پاؤ گے. من انحاء العالمی، ٹھیک ہے. من انحاء العالم، فرام آل اوور دا ورلڈ، اس طرح کا معنی آ سکتا ہے اس میں. یہ مضاف مضاف الیہ ہوگی، انحاء العالمی. اس کے بعد ہم لوگ نیچے دیکھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یدخل احمد. اب یہ چیز چل رہا ہے کہ مؤنث مدرس اشارہ کر دیے کہ تم لوگ کو کہاں مل جائے گی یہ چیز. کتاب کے دکان کا بتا دیے جگہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یدخل، دخل یدخل، داخل ہوتا ہے. سین چل رہا ہے، سین میں بس، سین میں کوئی داخل ہوتا ہے. یہ منظر چل رہا ہے، اس میں کوئی داخل ہوتا ہے. کون داخل ہوتا ہے؟ احمد، احمد داخل ہوتا ہے، بریکٹ میں دیا ہوا، ٹھیک ہے. اور داخل ہونے کے بعد احمد کیا کہتا ہے؟ یا فضیلت الشیخ، فضیلت الشیخ، انا لا، میں لا اجدو. یہ انا کے لیے کیا؟ اجدو آ گیا، میں نہیں پا رہا ہوں. وجدہ یجدو، انا کے لیے کیا ہے؟ اجدو. انا لا اجدو، میں نہیں پا رہا ہوں، ٹھیک ہے. I am unable to find کیا چیز؟ محفظتی، ٹھیک ہے. محفظتی، محفظتی مانے یہ محفظتن مطلب پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرس، پرس، ٹھیک ہے، آپ کا پرس، بٹوا یا پرس، ٹھیک ہے. محفظتن کیا لفظ ہے؟ محفظتن، اس کو پرس کہتے ہیں، منی بیگ یا پرس. محفظتی یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. میرا پرس مجھے نہیں مل رہا ہے. I am unable to find my purse, my money bag, ٹھیک ہے. I am not finding my money bag، یہ معنی ہوگا. انا لا اجد محفظتی، مجھے نہیں مل رہی ہے میرا پرس، میری پرس مجھے نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو مدرس کہتے ہیں کہ افیہا، کیا اس میں ہے؟ کیا اس فیہا مانے اس پرس میں ہے؟ محفظۃ مؤنث ہے، اس لیے فی ہی نہیں فیہا ہے. افیہا کیا اس میں ہے؟ نقود، نقود مانے اماؤنٹ، نقد، نقد کی جمع کیا؟ نقد کی جمع نقود. بہت سارا اس میں کیا کیش ہے؟ کتنے کیش ہے؟ نقود کثیرۃ، کیا بہت کیش ہے اس میں؟ فیہا نقود کثیرۃ، ٹھیک ہے. کثیرۃ کیا ہے؟ یہ نعت ہے، کس کا نعت ہے؟ نقود کا، ٹھیک ہے. احمد کہتا ہے نعم، ہاں. فیہا اس میں ہے، کہتا ہے ہاں. نعم کہتا ہے یعنی کہ ہاں اس میں بہت کیش ہے. کتنا کیش ہے؟ احمد کہتا ہے پھر فیہا 300 ریال. 300، میتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100. میتن مطلب 100. اور میتن کے پہلے اگر سلاسو لگا دیں گے تو وہ 300 ہو جائے گا. یہ مضاف مضاف الیہ ایک طریقے سے ہو گیا. 300، تو 300 کیا ہو گیا؟ 300، ٹھیک ہے. 300 فیہا 300 یعنی کہ 300. میتن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے؟ میتن سے مراد 100. میتن مطلب 100 ہوتا ہے، ٹھیک. ویسے سلاسو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 300. اور میاتانی ہوتا تو 200 ہوتا. میتن، میاتانی، آنی لگا دی 200 ہو گیا. 300 300، 400 400، 500 500، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ 600 ہو جائے گا کیا؟ 600. 700 کتنا ہو جائے گا؟ 700، ٹھیک. ویسے 300 ریال، 300 ریال ہے اس میں نے پرس میں، ٹھیک ہے. 300 ریال. مدرس کہتے ہیں اینا، کہاں؟ وضعتها، یہ دیکھیے وضع، یہ دوسرا فعل آیا نیا جو جس پر فوکس کرنا. وضع یہ بھی مثال واوی ہے، جیسا وجدہ یجدو ہم لوگ کیے ہیں ابھی. یہ کیا ہے؟ ابھی مثال واوی ہے. وضع، یہ وضع ماضی ہے، واو سے شروع ہو رہا ہے نا. لیکن یہاں کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ مضارع میں نا واو حذف ہوتا ہے، یہاں حذف نہیں ہوگا کہ یہ ماضی ہے. تو وضعتها، این وضعتها، وضع یضع، یہ کون سا فعل ہے؟ وضع یضع، رکھنا، ٹو پٹ، ٹو پلیس. وہ اس نے رکھا،
ٹھیک ہے. تو این وضعتها یہاں پہ کیا آ گیا؟ وضعت. وضعت وضع کا گردان اگر کریں گے وضعت مطلب تم نے رکھا ہو جائے گا. انت وضع انت مطلب وضعت تم نے رکھا. این وضعتها تم نے کہاں رکھا تھا؟ ہاں ہاں سے مراد پرس. ہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ محفظتی پرس. ہاں سے مراد تم نے کہاں رکھا تھا اپنے پرس کو. سمجھ رہے نا؟ این وضعتها احمد کہتا ہے وضعتها. دیکھیں انا آیا تو یہ تو ہو گیا. مدرس بات کر رہے تو اس سے تو یہ کیا تھا؟ تا تھا. تم نے کہاں رکھا؟ اب وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا تھا. کیا ہو رہا؟ انا کا گردان استعمال کرے گا. وضعتها وضعتها میں نے رکھا تھا اسے میرے پرس کو علی المکتبی میز پر رکھا تھا میں نے. ہونا یہاں میز پر یہاں رکھا تھا. وخرجت اور میں نکل گیا تھا میں نکلا تھا. لاشرب الماء پانی پینے کے لیے میں نکل گیا تھا میں نکلا تھا. I went out to drink water. ٹھیک ہے. لی کیا ہے؟ کارن بتانے والا لام ہے. ٹھیک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام التعلیل. ریزن یا کاز بتانے والا لام ہے لام التعلیل. تو خرجت میں نکلا تھا لی اس لیے. کس لیے؟ لی اشربا انا کے لیے اشربا تاکہ میں پیوں. کیا پیوں؟ الماء پانی. پانی کیا مفعول بھی؟ کس کا مفعول بھی؟ اشربا. لی اشربا کا مطلب کیا ہو گیا؟ تاکہ میں پانی پیوں اس لیے میں نکلا تھا. یا پھر کہیں گے میں نکلا تھا میں نے یہاں رکھا تھا میز پر اور میں نکلا نکلا تھا میں پانی پینے کے لیے. لی اشرب الماء لی اشرب پانی پینے کے لیے میں نکلا تھا. ان آرڈر ٹو ڈرنک واٹر. یا میں نکلا تھا تاکہ میں پانی پیوں اس وجہ سے میں نکلا تھا. ٹھیک ہے. یہ لی جو ہے نا یہ لام التعلیل ہے. یہ منسوب کر دیتا ہے فعل مضارع کو. یا یہ بھی کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لی کے بعد ایک ان رہتا ہے چھپا ہوا. ان مدمرہ مطلب چھپا ہوا. ان چھپا ہوا رہتا ہے جو ان منسوب کرتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے. خیر یہ ان کو اکثر چھپا دیا جاتا ہے. تو لی سمجھ میں آتا ہے کہ لی یہ منسوب کر رہا ہے. ٹھیک ہے فعل کو. لیکن اصل میں ان ہی منسوب کرتا ہے جو چھپا ہوا رہتا ہے لی کے بعد. تو لی اشربا مطلب تاکہ میں پیوں پانی. میں نے رکھا تھا میز پہ یہاں اور میں نکل گیا تھا پانی پینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لی لام التعلیل قرآن میں بھرپور استعمال ہے اس کا لی کا. ٹھیک ہے. لی اشربا لی اس لیے تاکہ پانی پیوں میں پانی پینے کے لیے میں نکلا تھا. جیسے قرآن میں آپ کے اور بھی آئے تھے لی کے متعلق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. اسی نے بھیجا رسول کو دین حق کے ساتھ میں ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں یعنی کہ یہ صحیح علم نافع اور صحیح عمل کے ساتھ میں تاکہ لیظہرہ تاکہ وہ ظاہر کرے. لیظہرہ لی آ رہا ہے وہی چیز ظاہر کرنے کے لیے. لی وہی لام التعلیل ہے. ٹھیک ہے. یہی والا. مدرس پھر کہتے ہیں لما وضعتها. لما مطلب کیوں؟ وضعتها تم نے رکھا تھا ہا اسے علی المکتبی. مدرس کہتے ہیں تم نے کیوں رکھا تھا اسے میز پر؟ ھذا خطأ کہتے ہیں یہ غلطی ہے. کبیر خطأ کبیر نات منوط یہ بڑی غلطی ہے. ھذا خطأ کبیر یہ ایک بڑی غلطی ہے مدرس کہہ رہے ہیں. پھر مدرس کیا کہتے ہیں؟ یجب کل کیے تھے نا واجب ہے یہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ان تضعها کیا ضروری ہے؟ مدرس کہتے ہیں یہ ضروری ہے. یجب ان تضع کہ تم رکھتے. یجب ان تضع ضروری ہے کہ تم رکھو. کیا؟ ان تضع وضع مادی ہے فعل. ٹھیک ہے. جس کا مضارع ہے یضع. ابھی کیا نا وضع کا بھی مادی کرتے ہوئے وضعت وضعت. اب یہاں پہ جو فعل آپ کو دکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مضارع ہے. تو وضع فعل کا مضارع کیا ہے؟ یضع. وضع رکھنا مضارع کیا ہے اس کا؟ یضع. ٹھیک ہے. اب مدرس بات کر رہے ہیں کس سے؟ احمد سے. تو اسی لیے تدعو کہتے ہیں انتا کے لیے. یا نہیں کہا اس نے. کیا کہا مدرس نے؟ تا کہا. تدعو
یجب ان تضعها، واجب ہے، ضروری ہے، ان تضعها کہ تم رکھو، ٹھیک ہے، مانے ضروری ہے تم پر، ضروری ہے ان تضعها کہ تم رکھو، سمجھ رہے نا، ان تضع مطلب تم رکھو، ہاں اسے، تمہارا رکھنا اسے، کہ تم رکھو اسے، یا پھر شارٹ میں کہیں گے رکھنا اس سے، بس سمجھ میں آ رہا ہے نا، کیونکہ ان تضع یہ مصدر مؤول ہے، تو ترجمہ کریں گے یجب، واجب ہے، ان تضعها کہ تم رکھو اسے، یا پھر رکھنا، ہے نا، یہ نہ معنی ہوتا ہے مصدر مؤول کا، مصدر کا معنی ہوتا ہے رکھنا، پینا، کھانا، سونا، بیٹھنا، تو رکھنا، کس کو رکھنا، ہاں اسے رکھنا، میں نے کہتے ہیں یجب ان تضعها ضروری ہے کہ تم رکھو اسے، یا پھر اس کیا، یا پھر اس کا رکھنا ضروری ہے، فی جیبی کا، فی جیبی، جیب مانے پاکٹ میں، ٹھیک ہے، فی جیبی کا، ٹھیک ہے، تو مدرس کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ رکھا جائے، کس کو رکھا جائے، اسے رکھا جائے پاکٹ میں، اب تو چیز مطلب مسنگ ہو گئی، تو اب مدرس اس کو نصیحت کرے، وہ ضروری ہے کہ وہ رکھی جائے، ضروری ہے اس کا رکھنا، وجب ضروری ہے، کیا ضروری، ان تضعها کہ تم رکھو اسے، فی جیبک اپنے پاکٹ میں رکھو، یہ ضروری ہے، میں نے اس کو رکھنا ضروری ہے، کہاں ضروری ہے، فی جیبک، اب مدرس کلاس کی طرف مخاطب ہوتے سب کی طرف میں، کہتے ہیں کیا آواجادہ، کیا دیکھا ہے، احد کسی نے، محفظتہ اس کے پرس کو، اب مدرس جو ہے مخاطب ہے کس سے، پورے کلاس کی طرف مخاطب ہے، متوجہ ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ آواجادہ کیا دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، احد، یہ فاعل ہے، آواجادہ احد کیا احد نے دیکھا ہے، احد سے مراد کیا، کسی نے بھی دیکھا، has someone seen, has someone found، دیکھا میں نے کیا کسی نے پایا ہے، دیکھا نہیں، غلطی ہو گیا، کیا کسی نے پایا، اوجد احد کیا کسی نے، did anyone find کیا کسی نے پایا، محفظتہ، ہو سے مراد کیا، اس کے، ہو سے مراد کیا، احمد، احمد کا محفظہ کو، احمد کا پرس کو کسی نے پایا، وجد احد محفظتہ، یہ مفعول بھی ہے، اس کا مفعول بھی ہے وجدہ کا، احد فاعل ہے، محفظتہ مفعول بھی ہے، کیا کسی نے پایا اس کے پرس کو، یا اخوان، اے بھائیو تم میں سے کسی نے اس کے پرس کو پایا، یہ مدرس پوچھ رہے ہیں سب سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد خالد کیا کہتا ہے، لا لم نجدہا، خالد کہتا ہے کیا، نہیں، پہلے جواب دیتا ہے حرف جواب، نعم یا لا، کہتا ہے لا، نہیں، نجدو مطلب کیا ہوتا ہے، نجدو مطلب ہم نے پایا اسے، یہ ہے نا، ہم پاتے ہو، نجدو مطلب ہم پا رہے ہیں، ہم پائیں گے، یہ نا معنی ہوتا ہے ہم پائیں گے اسے، وی ول فائنڈ، ہم پاتے ہیں، ہم پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لم آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، لم آ گیا یہاں پہ، تو لم آنے سے کیا ہوگا، ایک تو لم آنے سے مجزوم ہو جائے گا، مرفوع سے کیا ہو جائے گا، مجزوم، اس لیے دیکھ رہا نجدو سے کیا ہو گیا، لم نجد، ٹھیک ہے، اور لم آنے سے آپ کو پتا ہے معنی جو ہے، یہ فعل مضارع معنی کیا تھا، حال کا معنی تھا، نجدو مطلب ہم پائیں گے، ہے نا، لیکن لم آنے سے معنی ہو جائے گا، ماضی میں چلا جائے گا، ماضی میں معنی چلا جائے گا، اس کا مطلب معنی کیا ہو جائے گا، ہم نے نہیں پایا، ٹھیک ہے، نجدو مطلب ہم پائیں گے، ایک معنی، اور لم آنے سے لم پہلے نجدو نجد ہو جائے گا، سکون لگ جائے گا اس میں، اس کے وجہ سے، لم کے وجہ سے، اور معنی جو نجدو کا تھا ہم پائیں گے، معنی ہو جائے گا کیا، ہم نہیں پائیں گے، نہیں بلکہ ہم نہیں پائے، ماضی کا معنی ہو جائے گا، فعل ماضی کا میننگ ہو جائے گا، ہے فعل مضارع لیکن معنی کس چیز کا آ گیا، فعل ماضی کا معنی آ گیا، ماضی کا میننگ ہے لیکن صیغہ مضارع کا ہے، تو یہی نا ہے، لم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، سکون لگا دیتا ہے، اور نون گروپ ہوگا تو نون اس کا ہٹ جائے گا، اور معنی کے اعتبار سے یہ فعل مضارع جو ہے ماضی کا معنی اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا، ما وجدنا، ہم نے نہیں پایا، جیسے قرآن میں نا ما وجدنا، ہم نے نہیں پایا، ما وجدنا، وجدنا ہم نے پایا، وجدنا جیسے خرجنا، شربنا ہم نے پیا، جلسنا ہم سب بیٹھے، ویسے کیا، وجدنا ہم سب پائے، ما وجدنا ہم سب نہیں پائے،
فعل ماضی کا نفی کیسے کرتے ہیں؟ ما سے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پہ لم سے کیا جا رہا ہے نا. تو لم نجد کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے جیسے کہ آپ کو بتایا یہاں پہ، اس کو کیسے کیا کہا جا سکتا تھا؟ ما وجدنا، اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ما وجدنا، ٹھیک ہے. ما وجدنا ہم نے نہیں پایا ہو اسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس چوائس ہے، یا تو یہ کہہ سکتے ہیں لم نجدہا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگا، یا تو کیا کہہ سکتے ہیں جو نیچے لکھے ہیں ریڈ میں، ما وجدنا ہو نہیں، یہاں پہ ہاں ہے نا، صحیح تو ہاں نہیں ہوگا، ہو نہیں ہوگا، ہاں ہوگا. ما وجدنا ہاں، ما وجدنا ہاں، ہم نے نہیں پایا اسے. تو ما وجدنا ہاں فعل ماضی کا صیغہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں پایا اسے. اور اگر مضارع کا صیغہ استعمال کرنا تو کیا ہوگا؟ لم نجد ہاں، لم نجد ہاں. دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقہ جائز. یہاں پہ لم سے استعمال، تو امید ہے ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. نہیں کلیئر ہوا تو پوچھیے گا سوال، ٹھیک ہے. لم نجد ہاں یا شیخ، ہم نے نہیں پایا اسے اے شیخ، ٹھیک ہے. میں نے پرس کو ہم نے نہیں پایا، we did not find. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں عمر. عمر کیا کہتا ہے؟ اب عمر ہاں ہیا زی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں ہیا زی. یہ جملہ ایسا ہے نا، جو اچانک سے جب کسی چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے مل جاتا ہے، اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے. ہاں ہیا زی، یہ یہاں ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں ہیا زی کا یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے. ہا ہیا زی، ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے، اٹریکٹ کرنے، سب کو تب متوجہ کرنے کے لیے اپنے طرف یہ ہا استعمال ہوتا ہے. ہاں ہاضا میں یہی ہا ہوتا ہے. تو ہا کا کارن کہ ہا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب کا نظر اپنے طرف کرانا، اٹینشن اپنے طرف دلوانا، اس تاکہ سب کو متوجہ میری طرف ہو جائے، اس لیے ہا استعمال کرتا ہے عربی میں. ہا ہے تنبیہ کے لیے، ٹھیک ہے. ہا ہیا زی، ہیا زی مطلب یہ یہاں ہے. ہا ہیا زی، یہ تو یہاں ہے. اچانک سے سب کوئی ڈھونڈ رہا تھا، عمر کو اچانک سے پرس مل جاتا ہے. تو عمر کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ کہتا ہے ہاں ہیا زی یا استاد، یہ یہاں ہے استاد، ٹھیک ہے. تو مؤنث چیز کو ڈھونڈ رہا تھا نا، اس لیے ہیا آیا زی آیا استعمال ہوا. اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا مؤنث چیز کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ مؤنث چیز کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اس لیے یہاں پہ کیا آ گیا؟ ہا ہیا زی. اگر مذکر کو ڈھونڈنا جاتا، مذکر ملتا تو کیا ہوتا؟ ہا ہوا ذا. کیا ہوتا؟ ہا ہوا ذا، یہ ہوتا ہا ہوا ذا مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے کیا؟ ہا ہیا زی. اچانک سے اگر کوئی چیز مل جائے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو اس کو یہی جملہ استعمال کرتے ہیں عرب والے، ہا ہیا زی یا ہا ہوا ذا مذکر کے لیے. یہ مؤنث کے لیے کیا؟ ہا ہیا زی یا استاد، ٹھیک ہے. تو یا استاد اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاذا، یہ اصل میں کیا تھا؟ ہاذی ہی، ہاذی ہی ہیا، یہ تھا اصل میں ہاذی ہی ہیا. اس کو فلپ کر دیا گیا، الٹ پھیر کر دیا گیا، ہا ہیا زی. پھر ویسے کہا جاتا ہے ہا ہوا ذا، اصل میں ہاذا ہوا تھا، اس کو الٹ پھیر کر کے ہا ہوا ذا ہو گیا، ٹھیک. ویسے ہاذی ہی ہیا، یہ یہاں ہے. ہاذی ہی ہیا، یہ یہاں ہے. اس کو ادلا بدلی کر کے کیا ہو گیا؟ ہا ہیا زی. ہا الگ ٹکڑا کر دیا گیا، زی ادھر کر دیا گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ ہاذی ہی ہیا، ہاذی ہی ہیا. اس کو چینج کر دیا گیا ہا ہیا زی کے فارم میں، ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے خیر. تو کہتا ہے کیا عمر کی یہ یہاں ہے استاد؟ انہا، انہا میں نے بے شک یہ کہاں ہے؟ انہا ہا سے مراد یہ محفظہ، پرس. یہ کہاں ہے؟ تحتا، یہ نیچے. کس کے نیچے؟ کرسی ہی، ٹھیک ہے. انہا تحت کرسی ہی، نیچے کس کے نیچے؟ کرسی کے نیچے. کس کے کرسی کے نیچے؟ اسی کے، اس کے کرسی کے نیچے. یعنی کہ کون تلاش کر رہا تھا؟ احمد، ہے نا. اب عمر کہتا ہے کہ استاد یہ یہاں ہے. انہا بے شک یہ، یعنی کہ پرس،
تحت نیچے، کس کے نیچے؟ کرسی کے نیچے، کرسی یہ کس کی کرسی؟ مضاف مضاف الیہ، کرسی یہ ہی، جیسے کتابی ہی، تو ایسے کرسی یہ ہی اس کے کرسی کے نیچے ہے، بے شک یہ اس کے کرسی کے نیچے ہے۔ تو اب مدرس کیا کہتے ہیں؟ خذ، خذ مانے کیا ہے؟ لو، ٹھیک ہے، لے لو اسے، مانے لے لو، کس کو لو؟ ہاں ٹیک اٹ، خذا مانے ٹیک اٹ، خذ، اخذا یا خذو سے آیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ او خذ، لیکن آسانی کے لیے کیا ہو گیا؟ خذ ہو گیا، ٹھیک ہے، خذ مانے لو، ٹیک اٹ، خذ، خذو، خذی، یہ گردان، یہ فعل امر ہے، خذ، ٹیک اٹ، ٹیک کیا لے لو؟ ہاں مانے اسے لے لو، ٹیک اٹ، ٹھیک ہے، ٹیک اٹ ہو گیا۔ تو استاد کہتے ہیں لے لو اسے، وضعھا، اور کیا کرو؟ ضع، ضع کیا چیز ہے؟ یہ تو فعل امر ہے، یہ تھے نا ہم لوگ ہب، دیجئے، ضع رکھو، ہے کہ نہیں؟ یہ کیے تھے نا، تو ضع کیا ہے؟ وضع یضع، وضع یضع سے بنا ہے، تو اصل میں فعل کیا تھا یہاں پہ؟ تضع تھا، ٹھیک ہے، یہ فعل کیا تھا؟ تضع، تضع سے کیا بنایا؟ ضع بن گیا، انتا کے لیے کیا؟ تضع، فعل امر بنانا، تضع مطلب تم رکھتے ہو، تم رکھ رہے ہو، کیسے بنائیں گے فعل امر؟ تا کو ہٹا دیے، سیکنڈ سٹیپ کیا کیا؟ اس کو سکون کر دیے، ہے نا، اب کیا بچا دیکھیے؟ ضع بچا نا، حمزہ لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، حمزہ وغیرہ لائیں گے؟ حمزہ کی ضرورت نہیں، یہ تو بڑا جا رہا ہے، ضع، ضع مانے پٹ، رکھو، تو مدرس کہتے ہیں خذھا، ٹیک اٹ، وضعھا، اور رکھو اسے، میں نے اس کو لو، وضع اور رکھو، ضعھا اسے رکھو، فی جیبک اپنے جیب میں رکھو، اپنے پاکٹ میں رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بہت ہلکا سا لکھا ہوا ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیے گا کیا لکھا، آپ کتاب کو آپ کے سامنے امید ہوگا، نہیں ہوگا تو کتاب میں دیکھ لیجیے گا بعد میں، تو یہ بہت لائٹ آ رہا ہے پی ڈی ایف میں۔ یقومو، یہ کیا لکھا ہوا؟ یقومو، قام یقومو، قام یقومو، ٹھیک ہے، یقوم مانے قام یقوم مانے کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کا اجوف فعل ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں دیکھ رہے کمزوری ہے، یہ ہم لوگ کریں گے اس کی انشاءاللہ ایک دو کلاس کے بعد، بیچ میں کمزوری والا فعل، قام یقوم، تو یقوم یحییٰ، کون کھڑا ہوتا ہے؟ یقوم مانے، قام یقوم مانے کھڑا ہونا، یہ فعل مضارع، یقوم یحییٰ، یحییٰ کھڑا ہوتا ہے، ویسیر اور جاتا ہے، سارا یسیر سیر کرنا مانے کہ چلنا، یعنی کہ جانا، کس کے طرف جاتا ہے؟ نحو، نحو مانے ڈائریکشن، نحو مانے طرف، کس کے طرف جاتا ہے؟ مدرس کے طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یقوم یحییٰ، یحییٰ اٹھتا ہے، ویسیر اور جاتا ہے، سارا یسیر جاتا ہے کس کے طرف؟ نحو، ان ڈائریکشن آف، نحو مانے ڈائریکشن، ٹھیک ہے، ان دا ڈائریکٹ، کس کے طرف جاتا ہے؟ یہ ظرف کا کام کر رہا ہے یہاں پہ، یا مفعول فیہ کا کام کر رہا ہے، فیہ ظرف، نحو المدرسی، ٹھیک ہے، نحو یہ پہلی دفعہ میرے خیال سے یہ ورڈ آیا ہے، نحو، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا؟ نحو، نحون، ٹھیک ہے، نحو، نحو کس کے طرف جاتا ہے؟ نحو المدرسی، یہ مضاف الیہ ہو گیا، مدرس کے طرف آگے بڑھتا ہے، یحییٰ اٹھتا ہے، اور ویسیر نحو المدرسی، مدرس کا رخ کرتا ہے، مدرس کی طرف رخ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مدرس مانے مدرس کی طرف بڑھ رہا ہے یحییٰ، اب مدرس دور سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ قف، قف مطلب رک جاؤ، یہ کہاں سے آیا؟ قاف، یہ کہاں سے ہے؟ وقف یقف، فعل کیے تھے نا لوگ لاسٹ ٹائم بھی، دو کلاس کے پہلے، ٹھیک ہے، وقف کہاں سے ہے؟ وقف یقف، یقف کہاں سے آ رہا ہے؟ وقف یقف سے آ رہا ہے قف، ٹھیک ہے، وقف یقف، اور یقف سے تقیفو کر دیتے ہیں، امر بنانا ہے، ٹھیک ہے، تقیفو کر دیتے ہیں، تو امر کیسے بنیں گے؟ تا ہٹا دیتے ہیں، اس کو سکون کر دیتے ہیں، تو کیا بنا یہ بن گیا کیا؟ قف، یہ تو ہے نا قف یہاں پہ، قاف، وقف یقف مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا اور کھڑا بھی ہونا مانے، تو مدرس یہاں پہ کہتے ہیں قف، قف مانے رک جاؤ، اسٹاپ، یا ولائدو، اے لڑکے رک جاؤ، یا ولائدو، اے لڑکے، ولدن مانے لڑکا ہوتا ہے نا، لیکن مدرس یہاں پر کیا استعمال کر؟ ولائد، کل کیے تھے نا ہم لوگ، پیار سے جو ہے اس طرح کا اسٹرکچر کو ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں نا، ولدن، ولائدن، ٹھیک ہے، حسن،
حسین کیے تھے نا کل. رجل رجیل، جبل جبیل، عمر عمیر، عبد عبید کہتے ہیں نا پیار سے، یا کسی کو چھوٹا مانے چھوٹا بتانے کے لیے یا چڑھانے کے لیے بھی اس طرح کا جس کے یہاں پیار سے مدرس کر رہے ہیں. قف یا ولیدو، اے لڑکے، ٹھیک ہے، اے بچے رکو. یا ولیدو، ولدن سے ولید بن گیا. یا ولیدو رکو، اے ولید رک جاؤ، اے لڑکے رکو. اینا تریدو ان تذهب، تم کہاں جانا چاہتے ہو. اینا تریدو مطلب تم چاہتے ہو، تریدو تم چاہتے ہو. اینا تریدو کہاں تم چاہتے ہو. ان تذهب کہ تم جاؤ، مصدر مؤول کہ تم جاؤ. یا شارٹ میں ترجمہ کریں گے جانا جانا. ان تذهب کا شارٹ ترجمہ کیا ہے؟ جانا. اینا تریدو ان تذهب تم کہاں جانا چاہتے ہو. اینا تریدو ان تذهب. یحییٰ کہتا ہے یا فضیلت الشیخ، اے شیخ، ارجو کہاں سے ہے؟ رجا یرجو، رجا یرجو، رجا یرجو. یہ کون سا فعل ہے بتائیے؟ یہ فعل ایسا ہے جس کا کمزوری لام کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم لوگ کون سا فعل کر رہے ہیں جس کا کمزوری فا کلمہ میں ہے، لیکن یہ فعل کون سا جس کا کمزوری لام کلمہ میں ہے. تو یہ سب فعل دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے بیچ والا کمزوری دیکھیں گے عین کلمہ کا، پھر لام کلمہ کا. تو یہ سب آئے گا. ابھی معنی صرف سمجھیے. رجا یرجو میننگ اس کا، رجا یرجو فعل ہے. یرجو ترجو ارجو نرجو، مانے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اے شیخ، ارجو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ان تسمح، سمح یسمح مطلب ہوتا ہے اجازت دینا. میں ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں، آپ درخواست کرتا ہوں، ان تسمح کہ آپ اجازت دیں. میں آپ کی اجازت طلب کرتا ہوں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں. ان تسمح کہ آپ اجازت دیں، لی مطلب مجھے اجازت دیں. کس چیز کی اجازت دیں وہ بی کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے. کس چیز کی اجازت دے؟ بالذہاب، ذہاب مطلب کیا نا، ذہاب یذهب کا مصدر ہے نا. جیسے کہ سجد یسجد کا مصدر کیا ہے؟ سجود. خرج یخرج کا مصدر کیا ہے؟ خروج. ٹھیک ویسے ہی ذہاب یذهب کا مصدر کیا ہے؟ ذہاب. تو بالذہاب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان تسمح کہ آپ اجازت دیں، لی مجھے، بالذہاب جانے کی. لِأَنَّ مانے اس لیے، بیکاز کیونکہ، اس لیے کہ ابھی میرے ابو یاتی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یاتی کہاں سے آیا؟ عطا، یہ عطا سے آیا ہے. یہ کون سے فعل سے آیا؟ یاتی عطا سے آیا. یہ بھی کمزور فعل ہے. اس کا کمزوری کہاں دیکھیے؟ یا ہے نا لاسٹ میں. یہ سب فعل آئے گا. ابھی صرف ترجمہ سمجھیے اس کا. عطا یاتی مطلب آنا ہے. جا کے میننگ میں، جا کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ آیا، عطا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا. عطا کا مضارع کیا ہے؟ عطا یاتی. تو لِأَنَّ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، لِأَنَّ اس لیے کہ ابھی میرے ابو یاتی آ رہے ہیں. مضارع ہے نا تو میننگ ہو سکتا ہے آ رہے ہیں، ہی از کمنگ، آ رہے ہیں. الیوم آج آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ الی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میرے ابو آج آ رہے ہیں. تو آپ کیا کیجیے؟ اجازت دیجیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. تو مدرس کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ مدرس کہتے ہیں متا، کب، متا مطلب کب، متا یسلو ہونا، کب وہ پہنچیں گے، ہونا یہاں، متا یسلو ہونا، متا کب. یسلو کہاں سے آیا ہے؟ وصلہ، یہ بھی مثال واوی. وصلہ مطلب کیا تھا نا؟ پہنچنا. وصلہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارائیو، پہنچنا. وصلہ کا مضارع کیا ہوگا پھر؟ یسلو. وصلہ یسلو. تو متا یسلو مطلب کب، یسلو وہ پہنچیں گے، ہونا مطلب یہاں. تو یحییٰ پھر کیا کہتا ہے کہ تصلو پہنچیں گی. تا کیوں ہو گیا؟ ابھی یا تھا، جب ذکر ہوا اس کے والد کا تو یا تھا، یسلو ہوا. لیکن یہاں پہ تا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اب ذکر کیا ہو رہا ہے؟ پہنچے گا کون؟ طائرہ. طائرہ مانی مؤنث ہے، مؤنث بولتا دیکھ رہے. طائرہ تو مانی ایروپلین، کہ ان کا پلین تصل پہنچے، ان کی فلائٹ پہنچے گی، یا کہہ سکتے لینڈ کرے گی. تصل الطائرۃ، اسی لیے تا آ گیا. ہاں ان کے لیے، ہوا کے لیے تھا، یا ان کے والد کے لیے. اب تا آ گیا کیونکہ طائرہ کا ذکر ہو رہا ہے. طائرۃ، طائرہ مانے ان کا فلائٹ، فلائٹ جو ہے، دا فلائٹ ول ریچ یا لینڈ. تصل الطائرۃ، فلائٹ
پہنچے گی من جدتا جدہ سے، من جدتا جدہ جدہ یہ مؤنث نام اس لیے من آنے سے جدتی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ غیر منصرف ہے ممنوع من الصرف، اسی لیے کیا ہو گیا یہ آپ کا فتح کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ مجرور ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیمی نہیں ہوتا ہے. تو من جدتا جدہ سے ان کا فلائٹ لینڈ کرے گا. فی الساعتی گھنٹے، کتنے گھنٹے میں، کتنے بجے، الواحدتی واحدہ مانے ایک بجے، ساعتی الواحدتی ایک بجے لینڈ کرے گا. فی الساعۃ الواحدتی ایک بجے لینڈ کرے گا. تو یہاں پہ مدرس کہتے ہیں کیا، متا وصل ابو کا الی جدہ، میں نے جدہ سے، جدہ اس کے والد پہنچ گئے ہیں اور جدہ سے آنے والے کہاں، مدینہ. ٹھیک ہے، اب مدرس کیا پوچھتے ہیں کہ متا کب، وصل ابو کا کب پہنچے، وصلہ کیا ہے کب پہنچے تھے، فعل ماضی ہے، اوپر کی یسیلو تسیلو مضارع ہے، لیکن یہ وصلہ کیا فعل ماضی ہے، یعنی کہ کب پہنچے ابو کا تمہارے والد، تمہارے ابو کب پہنچے، الی جدہ جدہ کی طرف، یعنی کہ جدہ کب پہنچے. متا وصل ابو کا الی جدہ، تمہارے ابو جدہ کب پہنچے تھے مطلب مانے. یحییٰ کیا کہتا ہے، وصلہ وہ پہنچے تھے، ہی ریچڈ، ہی ارائیوڈ، الباریحۃ، الباریہ کیا ہے وقت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظرف ہے یا مفعول فیہ کہیں گے. الباریۃ مطلب لاسٹ نائٹ، غدن مطلب کل، آنے والا کل، اور امسی مطلب گزشتہ کل جو گزر گیا، یسٹرڈے. اور باریحۃ مطلب کیا ہوتا ہے، نائٹ، گزشتہ رات مانے کل رات. وصل الباریحۃ وہ کل رات پہنچے، وہ کل رات جدہ کل رات پہنچے. اب وہاں سے فلائٹ پکڑیں گے مطلب ایک بجے. تو مدرس کہتے ہیں اذهب جاؤ، ذهب یذهب کا فعل امر ہے. ٹھیک ہے، ذهب یذهب کا فعل امر کیا ہے، اذهب. جیسے قرأ یقرأ کا کیا ہے، اقرأ. ٹھیک ہے، فتح یفتح کا کیا ہے، افتح. تو ذهب یذهب کا کیا ہے، اذهب، یہ فعل امر ہے لیکن اس میں حمزہ آ گیا، کیونکہ یہ مثال واوی تھوڑی نہ ہے، مثال واوی میں حمزہ نہیں لگانے کی، حمزہ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ نارمل فعل ہے، اس میں حمزہ کی ضرورت ہے امر میں لگانے کی. تو اذهب مانے جاؤ، بی سرعتن یہ جار مجرور ہے، بی سرعتن دو ورڈ ہیں یہاں پہ، بی سرعہ، سرعہ مانے جلدی، بی سرعتن مانے جلدی سے جاؤ. دو لفظ ہیں یہاں پہ، بی سرعتن، بی سرعتن جلدی سے جاؤ، اذهب بسرعتن تیزی سے جاؤ، گو فاسٹ. بقیہ کہتے ہیں مدرس کیا، بقیہ بچا ہے، نصف ساعتن، کیا مدرس کہتے ہیں بقیہ، بقیہ مانے باقی ہے، بچا ہے، کیا بچا ہے، نصف ساعتن آدھا گھنٹہ بچا ہے. بقیہ نصف ساعتن او اقل، مدرس کہتے ہیں آدھا گھنٹہ یا تھوڑا کم بچا ہے، یا اس سے کم بچا ہے. اقل منہ ہے، منہ حذف کر لیا گیا، بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ رہا اس سے، نصف ساعتن سے تھوڑا سا وقت بچا ہے. تو کہتے ہیں مدرس کیا، بقیہ نصف ساعتن آدھا گھنٹہ یا تھوڑا سا بچا ہے، آدھا گھنٹہ یا تھوڑا بچا ہے. تو کل کیے تھے ہم نے اقل، قلیل سے نکلا ہے، قلیل سے نکلا، کل کیے تھے قلیل کا اسم تفضیل کیا ہے، اقللو تھا، اوریجنل کیا تھا یہ اقللو، کیا تھا اقللو. اقللو سے آپ کا لام کو جوائن کر دیا گیا، ادغام کر دیا گیا لام میں. ٹھیک ہے، انٹرچینج ہو گیا، ادلا بدلی، جیسے کہ کل کے کلاس میں بتایا گیا تھا. تو اقللو سے کیا ہو گیا، اقلو. جیسے شدید ان کا اسم تفضیل کیا ہے، اشددو، اس سے کیا ہو جاتا ہے اشدو. لذیذ ان کا اسم تفضیل کیا ہے، الززو، الززو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ادغام کر دیا جاتا، جوائن کر دیا جاتا، کیا ہو جاتا ہے الزو، آسانی ہو پڑھنے کے لیے. اقللو پڑھنے مشکل ہو رہا ہے، الززو پڑھنے مشکل ہو رہا ہے، تو کیا کر دیا گیا، الزو یا اقلو یا اشدو. او اقلو مطلب یا تھوڑا کم، اور لیسر دین اٹ، کس سے تھوڑا کم، نصف ساعت آدھے گھنٹے، میں نے کہتے ہیں نا ہم لوگ یہ 10 منٹ یا تھوڑا سا کم بچا ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ مدرس کہنا چاہ رہے ہیں بس آدھا گھنٹہ ہی بچا ہے، آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا کم بچا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بقیہ نصف ساعت آدھا گھنٹہ بچا ہے، او اقل یا تو اس سے تھوڑا سا کم بچا ہے، میں نے 28 منٹ بچا ہے یا 27 منٹ بچا ہے، اس طرح کا معنی اس سے ہو سکتا ہے. بقیہ نصف ساعت او اقل آدھا گھنٹہ یا تھوڑا کم بچا ہے. اقل منہ یہاں پہ تھا، من ہونا چاہیے تھا لیکن من حذف کر دیا گیا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کس سے کم بچا ہے، آدھے گھنٹے سے کم بچا ہے مطلب. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مدرس کہتے ہیں
کہ آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا سا کم بچا ہے، تو اب مدرس کیا کہہ رہے ہیں، اسمع، سن لو. ٹھیک ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ سے کہہ رہے ہیں، جس کے والد آ رہے ہیں مدینہ. یہ مدینہ کا سین چل رہا ہے، مدینہ میں وہ بیٹھے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ والد کو ریسیو کرنے جائے. تو اب اس یحییٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی سے جاؤ، آدھا گھنٹہ یا تھوڑا سا بچا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آدھا گھنٹہ تھوڑا سا بچا، میں نے ان کے فلائٹ لینڈ کرنے کا آدھا گھنٹہ تھوڑا سا بچا، آدھا گھنٹہ یا تھوڑا سا بچا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کیا مدرس، اسمع، سنو، ارجو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے مدرس استاد جو ہیں شاگرد سے کہہ رہے ہیں میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان تأتیہ، کہ تم آؤ، تأتیہ کہ تم آؤ. یہاں پہ معنی ہوگا تأتیہ کا لاؤ، آؤ نہیں، بلکہ کیا معنی ہوگا آؤ. کس کے ساتھ آؤ؟ بی ابی کا، اپنے ابو کے ساتھ آؤ، یعنی کہ اپنے ابو کو لے آنا، اپنے والد کو لے آنا. کہاں لے آنا؟ الا بیتی، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انتا عطیہ، تاتی عطا یاتی بی کے ساتھ آ رہا ہے. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب عطا یاتی کے ساتھ بی آ جائے تو معنی ہو جاتا ہے کیا؟ لانا، آنا نہیں بلکہ لانا. ٹھیک ہے، عطا یاتی مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن عطا یاتی کے ساتھ اگر بی حرف جر آ جائے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ آنا نہیں بلکہ لانا. تو یہاں پہ مراد کیا ہو جائے گا؟ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انت عطیہ، کہ تم لے آؤ، کسے لے آؤ؟ بی ابی کا، اپنے والد کو لے آنا، الا بیتی، میرے گھر لے آنا. ٹھیک ہے، تو یحییٰ کیا کہتا ہے؟ انشاء اللہ، انشاء اللہ سآتی کا، سا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف استقبال، فیوچر کا معنی، مستقبل معنی کو مستقبل میں قید کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو عطا یاتی، عطا یاتی، 5 آسان کیا ہوگا؟ یاتی، تاتی، تاتی، آتی. آتی مطلب میں آؤں گا، آتی کا، آتی کا مطلب میں آؤں گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، سآتی کا مطلب میں آؤں گا آپ کے پاس، یہ فیوچر کا معنی ہو گیا. آتی کا مطلب ہو سکتا ہے میں آؤں گا، میں آ رہا ہوں، میں آتا ہوں. لیکن سا لگا دیں گے، سا آتی مطلب معنی کیا ہو جائے گا؟ فیوچر، میں آؤں گا، کا آپ کے پاس آؤں گا، آئی ول کم ٹو یو. ٹھیک ہے، بھی ہی. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ معنی کیا ہو جائے گا؟ میں آؤں گا، بھی ہی معنی ان کے ساتھ میں آؤں گا، یا کہہ سکتے ہیں میں ان کو لاؤں گا آپ کے پاس. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، بھی ہی ان کو لے کر کے ان کے ساتھ، یا کہیں گے میں ان کو لاؤں گا آپ کے پاس. یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، سآتی کا بھی ہی. ٹھیک ہے، ہی سے مراد کیا ہے؟ ان کے والد، والد کو لے کر میں آؤں گا آپ کے پاس. کب آؤں گا؟ غدن، کل آؤں گا. بعد صلاۃ العصر، صلاۃ العصر کے بعد آؤں گا. پتہ ہے آپ کو نماز کے اوقات جو عربی میں مضاف مضاف الیہ کا الفاظ ہوتا ہے، نماز کے اوقات، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. اور بعد اس کے پہلے ظرف مفعول فیہ ہے، تو لہٰذا ظرف کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر صلاتی مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ عصری. تو میں آؤں گا ان کو لے کر غدن آپ کے پاس کل، بعد صلاۃ العصر، صلاۃ العصر کے بعد ان کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس میں کل. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آپ کا چیپٹر الحمدللہ پورا ہو گیا. پتہ نہیں زوم آج جو ہے ہم لوگ کو بہت زیادہ الاؤ کر دیا الحمدللہ، نہیں تو وقت تو 15 منٹ پہلے میرے خیال سے ختم ہو گیا تھا. چلیے الحمدللہ اسی بہانے کلاس ہم لوگ کا یہ چیپٹر ایٹ لیسٹ کم سے کم ختم ہو گیا الحمدللہ. کوئی سوال ہوگا تو گروپ میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سوال ہوگا فوراً کیجیے گا. کہیں اگر پوائنٹ آپ نوٹ کر کے رکھیے، سوال گروپ میں وائس کے ذریعے سے، ٹیکسٹ کے ذریعے سے ضرور کر لیجیے گا. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ کو عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. گردان کرنا مت بھولیے، گردان پریکٹس کرتے رہیے. ٹھیک.